سر ضیاء اور باقی جتنے دانیال بھائی سبھی کو السلام علیکم. اور اگر میں صحیح کہوں تو آپ سب کو بہت بہت مبارک. لیکن ایک وعدہ آج آپ نے کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ اب دل لگا کے محنت کرنی ہے. جو کچھ ہم کر سکتے تھے سبھی نے مل کے آپ کے لیے یہ انتظام کیا ہے اور یقین جانیں کہ اس تمام چیزوں کے کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ میرے اس شہر اور میرے اس صوبے کے نوجوان بھائی اور بہنوں کا فیوچر بہتر ہو سکے. یہ مذاق نہیں ہے کہ اگر یہ کورس محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ اگر آپ نے کر لیا تو 15 سے 20 لاکھ روپے مہینہ بہت چھوٹی سی بات ہے. وہ اس لیے کہ ہمیں دنیا میں دیکھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس وقت ہمارا پڑوسی ملک بھارت یا انڈیا وہ تقریباً $150 بلین سے اوپر کی ایکسپورٹ کرتا ہے آئی ٹی اور اس میں $75 بلین جو ہیں وہ فری لانسرز کے ہیں. تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کورسز کرنے کے بعد نوکری کی تلاش کریں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ 4 سے 6 مہینوں میں ہی آپ نوکری دینے والے بن جائیں گے. تو اگر آپ نوکری دینے والے بنیں گے اور آپ کو یہ پتہ ہوگا یہاں سے بتایا جائے گا کہ کیسے آپ نے اس انٹرنیشنل مارکیٹ سے اپنے لیے بزنس حاصل کرنا ہے. اور اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا کہ آپ اتنے پیسے کم سے کم کمائیں گے تو شاید پچھلا 6 مہینہ جو ہم نے لگایا ہے اس کام پر، سر ضیاء بیٹھے ہیں یہاں، کہ کوئی ایک دن بھی ہم نے ایسا نہیں تھا. لوگ باتیں کر رہے تھے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ کلاسز نہیں ہوں گی، لیکن آپ یقین جانیں کہ ہم نے ایک دن بھی ضائع نہیں کیا. یہ جتنے پیسوں کی بات سر ضیاء نے کی ہے یا جتنے لگ گئے ہیں، اس میں گورنمنٹ آف سندھ یا گورنر ہاؤس نے ہمیں 1 روپیہ بھی نہیں دیا، 1 روپیہ بھی نہیں دیا. اور یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہم نے 1 روپیہ جمع کر کے اپنے دوستوں سے، اور میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھی ہمت اور سعادت دی، لیکن اس کو ضائع مت ہونے دینا. اسے یہ سوچ کر کہ بس ایک تفریح ہے اور 2-4 دن کلاسز لیں. اور آج یہ ضرور ہے کیونکہ بارش بہت تھی، کچھ پانی یہاں بھی آیا، ظاہر ہے پورے شہر میں آیا، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ 76 سالوں کے بعد بھی ہم نکاسی آب کا انتظام یعنی ڈرینیج کا نظام ہی ٹھیک نہیں کر سکے. تو ہم نے آج ہمارے جو دانیال بھائی ہیں انہوں نے پہلے مجھ سے پوچھا، میں اسلام آباد میں تھا کل اور ابھی پھر اسلام آباد جا رہا ہوں، کہ آج کی ہم کلاس کینسل کر دیں کیونکہ پیچھے کے جو کمپیوٹرز وغیرہ ہیں وہ ہم نے بند کیے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا کہ نہیں، جب یہ چیز کرتی ہے ہاں یہ کر لیں کہ آج آپ تھوڑے لوگ بلا لیں. تو انہوں نے جتنی ای میلز کی تھیں اتنے لوگ آج موجود ہیں. ہم نے خود ہی آج کم لوگوں کو بلایا ہے، لیکن الحمدللہ جتنے لوگوں کو بلایا تھا سب آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے مستقبل کو مزید بہتر کیا جا سکے. تو ایک وعدہ میں آپ سے آج کر رہا ہوں اور ایک وعدہ آپ سے لوں گا. میرا وعدہ یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس کورسز کو کمپلیٹ کرانے میں دن رات آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا، چاہے میں گورنر ہوں یا نہیں ہوں. یہ میرا وعدہ ہے. اور ایک جو وعدہ آپ سے لینا ہے وہ یہ، اور وہ سب ہاتھ اٹھا کے مجھے وعدہ دیں گے کہ ہمت نہیں ہارنی اور محنت کرنی ہے، محنت کرنی ہے، محنت کرنی ہے. تو ہاتھ اٹھا کے بتائیں، کرنی ہے محنت انشاءاللہ تعالی. تو انشاءاللہ تعالی کے بعد کوئی دنیاوی رکاوٹ ہمیں آگے بڑھنے سے نہیں روک سکے گی. اور اس عزم کے ساتھ
کہ ہم نے منزل پار کرنی ہے. اور یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی جتنے مواقع مجھے نظر آتے رہیں گے یہاں آنے والوں کے لیے، وہ بھی آپ تک پہنچتے رہیں گے. کل ہم نے SPL سندھ پریمیئر لیگ نیشنل اسٹیڈیم میں ہو رہی تھی، وہاں آپ لوگوں کو ای میلز آئی ہوں گی میرے خیال سے. کس کو نہیں آئی وہ ہاتھ اٹھا دے، باقیوں کو تو لگتا ہے آئی. اچھا، بہت سو کو نہیں آئی. لیکن وہاں پر ہم نے لیپ ٹاپ دینے کا وعدہ کیا تھا، لکی ڈرا ہوئے، اور تقریباً لیپ ٹاپس جو ہیں وہ یہیں سے جو IT کے کورس کرنے والے تھے ان کے نکلے ہیں. اور وہ لیپ ٹاپس جو ہیں وہ کوئی 20-25 ہزار والے نہیں ہیں. تو اسی طرح سے ہم بہت سارے جو انیشیٹوز گورنر ہاؤس میں ابھی ہم نے شروع کیے ہیں کہ روزگار کیسے بہتر کیا جا سکے، آپ لوگوں کو کیسے اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جا سکے. تو انشاءاللہ جیسے جیسے لوگ میرے ساتھ جمع ہوتے رہیں گے تو وہ ساری چیزیں بھی یہاں جو کلاسز لے رہے ہوں گے میرے نوجوان بھائی بہن، ان تک بھی پہنچیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ آپ اس گورنر ہاؤس کی ٹیم کا حصہ ہیں اور اس میں کوئی سیاست نہیں ہے. یہ صرف اور صرف آپ کے فیوچر کی بات ہے. اگر سیاست ہو رہی ہوتی تو آپ دیکھیں کہ جس پارٹی سے میرا تعلق ہے اس کا کوئی فلیگ یہاں لگا ہوتا، اس کا کوئی لیڈر یہاں بیٹھا ہوتا، کیونکہ 2 دن بعد الیکشن ہے. اگر میری نیت سیاست کی ہوتی تو پھر یہاں MQM پاکستان کے سارے ہی لوگ نعرے لگوا رہے ہوتے. لیکن میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا. میری پارٹی نے مجھے موقع دیا، میں صرف اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اسے ووٹ دیں جو آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، کم از کم کچھ کرنے کی نیت رکھتا ہے، کچھ کرنے کا سوچتا ہے. اور اگر جو بھی آپ کے بارے میں سوچے گا تو مشکل کچھ نہیں ہے، کچھ کر سکتے ہیں آپ کے لیے. جب ہم بغیر پیسوں کے یہ سب کر سکتے ہیں، فیکلٹی ہائر کی 40 سے زائد ٹیچرز جو ہیں آپ کو یہاں کلاسز دیں گے، آن لائن کلاسز کا بھی سلسلہ شروع ہوگا. تو یہ ہو سکتا ہے لیکن کیا نہیں جاتا. 2275 ارب روپیہ ہر سال اس صوبے میں آتا ہے لیکن وہ آپ تک نہیں پہنچتا. تو میں نے اس کا انتظار نہیں کیا کہ وہ کب آئے گا اور کب آپ کو ملے گا. ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے ہوں گے. اور یہ بھی عزم کیا ہے کہ ہم آج یہ بھی عہد کریں کہ ہم فرد نہیں ہیں. فرد وہ ہوتا ہے جو انڈیویجلی سب کچھ کرنا چاہتا ہے، تو وہ ونر تو ضرور ہو سکتا ہے، چیمپئنز نہیں بن سکتے. تو ہم فرد نہیں، ایک قوم ہے. میں سے اگر صرف 2-3 نوجوانوں نے بھی کوئی ایسی ایپ بنا لی تو ان کی تو قسمت بدلے گی، ملک کی قسمت بھی بدل جائے گی. اور یہ سیاسی قسمت بدلنا نہیں ہے جو آج کل آپ نے الیکشنز میں دیکھا ہوگا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک موقع اور دے دیں، ہم قسمت بدل دیں گے. جن کو میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائی قسمت بعد میں بدلنا، پہلے کراچی کے گلیوں کے ڈھکن تو بدل دو مینولز کے. لیکن یہ جو قسمت بدلے گی یہ ہم سب مل جل کر ایک ساتھ کام کریں گے. میں سر ضیاء کا بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہ وہ واحد شخص ہیں اور ان کے ساتھ دانیال اور سر ضیاء کی ٹیم جو پچھلے 6 مہینے سے روزانہ آپ کے لیے سوچ رہے ہیں، آپ کے لیے کر رہے ہیں. اور سر ضیاء نے بھی مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ یہ بھی آپ کا اور میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اور سر ضیاء اور ان کی ٹیم نے ہم سے سارے کام کے لیے کوئی 1 روپیہ بھی چارج نہیں کیا. تو جس طرح سر ضیاء نے آپ لوگوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے تو مجھے امید ہے کہ سر ضیاء یہ بھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد.